أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذین ہادوا یہودیوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ جو باتوں کو بدل دیتے ہیں اپنے مقامات سے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ اور کہتے ہیں کہ آپ سنیں آپ سنائی نہ جائیں وَرَاعِنَا اور کہتے ہیں راعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا اور کاش کہ وہ کہتے ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا وَاسْمَعْ اور آپ سنیں وَانظُرْنَا اور ہماری طرف توجہ کیجیے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے ان پر فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے آدمی چنانچہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ یہودی جو ہے یہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے گمراہی دوسروں کی بھی گمراہی چاہتے ہیں تو ان میں ان آیات میں اس گمراہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گمراہی کیا کرتے تھے تو بعض یہودی ایسے تھے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تو نبی علیہ السلام ان کو کوئی بات فرماتے تو یہودی آگے سے کہتے سمعنا ہم نے سن لیا لیکن دل میں یا آہستہ آواز میں کہتے وہاں سے نہ ہم نے مانا نہیں اسی طرح ایک لفظ کہا کرتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیے اور آپ نہ سنائیے یعنی آپ کو خوشگوار بات نہ سننی پڑے بلکہ صحیح بات آپ کے مزاج کے مطابق ہے وہ سن لیں آپ ایک معنی اس کا یہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں لیکن آپ سنائے نہ جائیں یعنی نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں اس طرح کے دو معنی لفظ والے لفظ استعمال کرتے لیکن دل میں وہ برا معنی مراد لیتے تھے لیکن ظاہر ایسے کرتے کہ دوسرے والا یہ سمجھے کہ ہم نے اچھا معنی ہی مراد لیے یا کبھی کہتے راعینا کا لفظ اس کے بھی دو معنی ہیں اور کبھی اس راعینا کے لفظ کو راعینا کھینچ کے کہتے ہیں اس کا معنی ایک یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چرواہی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے اور زبان کو مروڑ کر استعمال کرتے دوسرا بندہ سمجھے کہ بڑے ادب سے بات کر رہا ہے تو یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے تو جب باہر آتے اپنے دوستوں میں اپنے جاننے والوں میں تو کہتے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمارے ارادے کو جان لیتے ہم کتنی بےزتی کر کے آئے ہم نے یہ لفظ بولا لیکن ہماری مراد تو یہ تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا اگر یہ سچے نبی ہوتے ان کو پتہ چل جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا یہ قول قرآن مجید میں کھول دیا کہ یہ ایسے کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کاش کہ یہ سمعنا وعصینا کی جگہ سمعنا وأطعنا کہہ دیتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور واسمع غیر مسمع کی جگہ اکیلا واسمع کہہ دیتے کہ آپ ہماری بات سنیے اور راعینا کی جگہ منظورنا کہہ دیتے کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجیے تو یہ یہودیوں کے لیے بہتر ہوتا اور یہی سچی بات تھی
لیکن ان کے اندر حسد اور بغض تھا، اس لیے انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر اس کفر کی وجہ سے لعنت برسائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تھوڑے سے آدمی ان میں ایمان لے آئیں گے جو ان باتوں سے محفوظ تھے، اس طرح عبداللہ بن سلام غالباً اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی الفاظ نہیں کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ یہودی جو ہے اس دور میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے، آج امت محمدیہ کے دشمن ہیں، یہ ان کے ازل سے جو ہے نا اسلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں۔